اچھا، لیونگ بینگ میں اور غیر لیونگ بینگ میں فرق کیا ہے؟ یعنی اس کو کیمسٹری کی زبان میں کہیں گے تو وہ ان آرگینک ہے اور یہ آرگینک ہے. اچھا، آرگینک میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں سیلز ہیں اور ان کے اندر لائف کا تصور ہوتا ہے. لائف ہوتی ہے اور سیلز ہوتے ہیں، اور ہماری جو بھی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اعتبار سے جب سیل ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ لائیو نہیں ہوتا. یہی تصور ہے. تو ہمارا جو انسان ہے جس کو ہم انسان کہتے ہیں، وہ ایک لیونگ باڈی اور روح کا مجموعہ ہے. یہ وضاحت میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہیں سے بات جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، جو سوال پوچھا گیا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح مر جاتی ہے اور باقی جانور جو ہیں پھر ان کا کیا ہوتا ہے؟ تو انسان، باقی جانور جو ہیں وہ کیا ہیں؟ باقی جانور صرف لیونگ بینگ ہیں. ان میں لائف تو ہے لیکن ان میں روح نہیں ہے. جبکہ انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک زندہ جسم پلس روح کا مجموعہ ہے. جب انسان پر موت واقع ہوتی ہے تو اس کی روح جو ہے وہ اس کے جسم سے نکل کر پرواز کر جاتی ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. پھر اس جسم کو اگر آپ غور کریں تو انسان کا جسم جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ کیسے بنتا ہے؟ یعنی یہ جسم تخلیق کے پروسیس سے بنتا ہے. یعنی آدھا ماں کی طرف سے آیا ہے، آدھا باپ کی طرف سے آیا ہے، اور اس کا تسلسل آدم علیہ السلام تک جا رہا کہ نہیں جا رہا؟ اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ یعنی آدم علیہ السلام سے ایک لیونگ سیل جو ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے ٹو می اینڈ ایون ٹو مائی آف سپرنگس. اس میں کوئی انٹرپشن ہے؟ نہیں ہے. اچھا، لیکن وہ وجود جو ہے، ایک تو وہ ایک سیل جو ہے وہ ایکس نہیلو نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک ہسٹری ہے جو پیچھے سے آ رہی ہے. پلس فردر جو وہ ڈیولپ ہوتا ہے وہ بھی تخلیق کے پروسیس کے تحت ڈیولپ ہو رہا ہے نا. اللہ کا حکم تو شامل ہے اس میں. یعنی اس کی ماں جو ہے وہ جو خوراک کھا رہی ہے اسی سے وہ سیل جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر کے تو گرو کر رہا ہے، پھر اسی سے وہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، اسی سے پھر وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے. تو سارا کا سارا وہ تخلیق کا پروسیس ہے، اور اس کی ساری کی ساری نائٹروجن ہو، کاربن ہو، فاسفورس ہو، زنک ہو، یعنی جو بھی اس کے کمپوننٹس ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ وہ سارے ارلی کانسیپٹ ہے کہ نہیں، کانسٹیچوئنٹس ہیں کہ نہیں ہے. لہٰذا یہ انسان کا جسم جو ہے یہ زمینی یعنی مٹی سے بنا ہے. قرآن مجید کا محاورہ اس کے لیے کیا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. پھر دفن ہونے کے بعد جاتا بھی کہاں ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ وہ مٹی میں دفن ہو جاتا ہے. اور پھر وہ جو سورہ قاف میں کہا گیا ہے کہ تو انہیں حیرانی ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ یہ کہتے ہیں مذاق کے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِذَا مِتْنَا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ تو کیا ہم کسی نئی تخلیق میں اٹھائے جائیں گے؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ بڑی دور کی بات کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جواب دیا گیا ہاں قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. ہمیں معلوم ہے کہ زمین نے ان کے جسم میں سے کیا کھایا ہے، اور ہمارے پاس بڑا محفوظ ڈاکومنٹ ہے. یعنی ہمارے کمپیوٹرز پورا اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. ہم ایک حکم دیں گے، یعنی وہی امر سے پھر حکم آئے گا نا، اور زمین وہ سارا کچھ جو ہے اس جسم کو واپس کر دے گی اور پھر نئے سے انڈیویجول بن جائے گا. یعنی امر کو اگر آپ بھولیں گے نہیں تو ایوری تھنگ از کمپریہینڈیبل، سمجھ میں آ جاتی ہے ساری کی ساری چیز. تو ہم زمین کو ایک حکم دیں گے کہ کر واپس جڑا کچھ کھا دے گا، اور کیا مجال ہے جیسے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور پانی اپنا لیول مینٹین کرنا چھوڑ دیتا ہے، ایسے ہی زمین اگینسٹ دا فزیکل لا ہمارے حکم سے وہ سب کچھ جو ہے واپس کر دے گی، اور پھر وہ ایک جسم جو ہے پورا لیونگ جسم وجود میں آئے گا.
اور ہم دوبارہ روح کو اس کے اندر ڈال دیں گے، پھر انسان انڈیویجول ہو جائے گا۔ پھر روح چونکہ امر سے متعلق ہے، اس میں ٹائم فیکٹر جو ہے وہ 0 ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا۔ اچھا، اب خواب میں کیا ہوتا ہے، یعنی اس کو سورہ زمر میں کہا گیا ہے نا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرتا ہے موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جس وقت انسان مرا نہیں ہوتا اپنی نیند میں۔ اچھا، اب نیند کا ایکسپیرینس ہم سب کو ہے، نیند میں کیا ہوتا ہے، ابھی وہ ٹائم کا ڈفرنس میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس کا بھی آپ تجربہ خود کرتے ہیں ہر روز۔ میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا بیٹھا ہوا، رات 12 بج کا بھی میں نے ٹائم دیکھا تو 12:30 تھے۔ اس کے بعد مجھے اونگ آئی، اور اونگ آئی تو ایک دم جب میں جاگا تو ٹائم کیا تھا، 12:30 اور 30 سیکنڈ تھے۔ لیکن اس اونگ کے دوران مجھے خواب میں جو ایکسپیرینس ہوا وہ ہمارے اس دنیا کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے سالوں پر محیط تھا، isn't it؟ تو روح کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی اس دنیا کے ٹائم فریم سے آؤٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے روح کو قبض کرتا ہے موت کے وقت بھی اور نیند کے اندر بھی۔ یعنی ہمارا لیونگ باڈی جو ہے وہ تو بیڈ پر پڑی ہوتی ہے، سانس لے رہی ہوتی ہے، خراٹے بھی لے رہی ہوتی ہے، دل جو ہے وہ بھی دھڑک رہا ہوتا ہے، نبض بھی چل رہی ہوتی ہے، یعنی لنگز بھی کام کر رہے ہیں، کڈنیز بھی کام کر رہے ہیں، لیور بھی کام کر رہا ہے، برین بھی کام کر رہا ہے، ٹھیک، دل بھی دھڑک رہا ہے، ایوری تھنگ از دیٹ آف اے لیونگ باڈی۔ لیکن روح جو ہے وہ جسم سے اللہ تعالیٰ ڈیٹیچ کرتا ہے، ڈیٹیچ کر کے اس کو کوئی ایکسپیرینس سیر کرا کے لاتا ہے، یعنی ہزاروں میل کی سیر کر کے آتا ہے۔ یعنی خواب میں آپ کو اس 15 سیکنڈ کے اندر یا 30 سیکنڈ کی جو آپ کو اونگ آئی ہے، بعض اوقات آپ امریکہ سے ہو کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کو چاند کے زیادہ خیال آتے ممکن ہے وہ چاند سے بھی ہو کے آ جائے، لیکن بہرحال ایک ایکسپیرینس تو ہوتا ہے نا انسان کا۔ لیکن اب آپ اس کو ہمارا جو اس زندگی کا ٹائم فریم ہے اس میں آ کے فٹ کریں گے تو اس میں تو گزرے سے صرف 30 سیکنڈ، اور وہ 30 سیکنڈ بھی میں نے وہ آپ کو نوٹ کروائے ہیں کہ جو آپ کے ٹائم دیکھنے کا وقت ہے۔ ممکن ہے آپ کو جو اونگ آئی ہے اس میں وہ 1 سیکنڈ کی ہو یا 10 سیکنڈ کی ہو، لیکن اس دنیا کے ٹائم گھڑی کے مطابق وہ 10 سیکنڈ اس روح کے اس ایکسپیرینس کے اعتبار سے، اس سیٹ اپ کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لمبا چوڑا ہے۔ تو یہ روح کا ایکسپیرینس ہے۔ تو روح جو ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، اور انسان کا جسم جو ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے۔ موت میں کیا ہے، 2 کام ہوتے ہیں موت میں۔ انسان کی جو لیونگ باڈی ہے وہ لائف فنکشن چھوڑ دیتی ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے سیل، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی روح جو ہے وہاں سے نکال کر وہ کسی اور جگہ لے جائی جاتی ہے۔ اور جب قیامت کا منظر ہوگا تو 2 کام ہوں گے، پھر جسم کو، زمین کو حکم ملے گا کہ ریپروڈیوس دا مین اگین، یعنی جو کچھ تم نے اس سے حاصل کیا ہے واپس کر دو، جسم بن گیا، اور پھر لیونگ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ امر کے تحت، اور روح آ کر دوبارہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دی جائے گی۔ یہ آخرت ہے۔ اچھا، اس دنیا میں جو انسان کی پہلی تخلیق ہے اس میں روح کا کنیکشن کیسے ہوتا ہے وہ بھی احادیث کے اندر بہت واضح کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی تخلیق اس کے رحم مادر میں، یعنی مدرز ووم میں پہلے 40 دن ہوتی ہے نطفے کی شکل میں، پھر 40 دن ہوتی ہے علقہ کی شکل میں، پھر 40 دن ہوتی ہے مضغہ کی شکل میں۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کوئی سٹیجز ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ سٹیجز وہ ہوں گی کہ جو اس وقت معروف تھیں، وہ آج کی سائنس کی زبان میں تو نہیں، اس وقت کی عربی زبان میں جو رائج الفاظ تھے انہی کے اندر قرآن مجید یا حدیث میں بات کی جاتی ہے۔ اور کتنے ہو گئے، 40 جمع 40 جمع 40، 120 دن ہو گئے۔ اور پھر ایک فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس کی روح، وہ جو کسی کولڈ سٹوریج میں پڑی ہوئی ہے، وہاں سے لا کر اس ڈیولپنگ باڈی کے ساتھ اٹیچ کر دی جاتی ہے، اور پھر اسی دن جو ہے اس کی تقدیر کے بارے میں بھی باقاعدہ ان بلیک اینڈ وائٹ جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اس کو رزق کتنا ملے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اور سب سے بڑی بات کہ شقیٌ او سعید، کہ یہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ بھی اسی وقت جو ہے وہ ان بلیک اینڈ وائٹ، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے لیکن اب وہ بلیک اینڈ وائٹ میں بھی باقاعدہ کسی جگہ نوٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے اس دنیا میں واقع ہوتا ہے۔ تو یہ پورا کا پورا جو ہے وہ پروسیس ہے تخلیق کا۔
اچھا، اسی میں ایک اور بات جو ہے اب